السلام علیکم۔ تحریک استقلال پاکستان تنظیم کی طرف سے آج 1 مئی کا مزدور ڈے پر پروگرام ہو رہا ہے۔ اس میں میرے ساتھ ہیں تنظیم کے چیئرمین جناب واجد امان صاحب اور وائس چیئرمین صاحب غلام احمد صاحب۔ ہم مزدوروں کے حقوق پر اور عورتوں کے حقوق پر اور بچوں کے حقوق پر ان کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہیں اور اس کے ہمارے خیال میں کیا حل ہونا چاہیے، اس بارے میں ہم بات چیت کریں گے۔ تو میں امان صاحب کو دعوت دوں گا، اس پر اپنا کچھ اظہار خیال کریں۔ جی شکریہ خورشید علی صاحب۔ آج ہم 8 مئی جو مزدوروں کے دن ہے اس کے اوپر یہ ہم اپنی تحریک جو استقامت پاکستان ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ حقوق، چاہے وہ مزدور ہوں، چاہے وہ عورتیں ہوں یا بچے ہوں، وہ جو حقوق ان کے جو لیبر کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ جو ضروری حقوق وہ یہ ہیں کہ ان کو بنیادی شہری حقوق میں برابری دی جائے۔ تو یہ بہت سے ممالک میں دنیا کے افریقہ ہے، ایشیا ہے یا میڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے کہ وہاں پہ جو شہری حقوق ہیں ان میں تفریق ہے۔ تو اگر کوئی مزدوروں کے لیے کام کرنا چاہتا ہے ان کے حقوق کے لیے، تو ضروری ہے کہ ان کے جو بنیادی شہری حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کی جائے۔ پہلے ان کو ایکویلٹی کے پلیٹ فارم پہ لے کے آیا جائے، اور جب ایکویلٹی کے پلیٹ فارم پہ جب سب آئیں گے بنیادی شہری حقوق میں، تو وہ پھر ان کے تمام جو لیبر کے حقوق ہیں جو وہ ان سب کو پھر وہ مہیا کیے جائیں گے۔ اسی طرح دنیا کے ممالک میں افریقہ، میڈل ایسٹ، ایشیا، وہاں پر جبری مزدوری لی جاتی ہے، بچوں سے، عورتوں سے جبری مزدوری لی جاتی ہے، اور ان کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی ان کو نہیں دی جاتی۔ جو بچوں کا معاملہ ہے، جبری مزدوری یا ویسے بھی 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تو ویسے بھی جو اجازت نہیں ہے کام کرنے کی، تو اس بارے میں بھی جو اقوام متحدہ کے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کو اس بارے میں بھی اپنی رپورٹ پیش کرنی چاہیے، اور ان ملکوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے جنہوں نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ جو بچوں سے مزدوری لیتے ہیں اور عورتوں پر ظلم ہوتا ہے یا مزدوروں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایکویلٹی دی جائے سب کو، اور جو ورکرز ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کا بھرپور تحفظ کیا جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں خورشید علی صاحب کو واپس اپنا مائک دیتا ہوں تاکہ وہ غلام احمد صاحب سے بات کرے۔ بات ایسی ہے کہ سب سے پہلے ہر کوئی ایک انسان ہے اور اس کو انسان سمجھا جائے، انسانی حقوق ملیں، جیسے کہ عوان صاحب نے بتایا ہے، اس کو انسان سمجھا جائے، تو اس کے بعد اس کے باقی حقوق کی بات ہوگی۔ اور دوسری، کسی پر اتنا ظلم نہ ہو جو اس کے بس سے، اس کی طاقت سے باہر ہو، کسی اتنی زیادتی نہ ہو۔ ہر شخص کو جینے حق ہے، اس کو کھانے پینے حق ہے۔ اگر وہ کاموں سے لے جاتا ہے تو اس کو اس کے پیسے ملنا چاہیے۔ اور اکثر جگہوں پر جو آجر ہیں یعنی کام دینے والے، وہ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے، اور اس کے لیے اگرچہ ہر جگہ قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن قانون ہونا ایک بات ہے اور قانون پر عمل ہونا ایک بالکل دوسری بات ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ قانون پر کون عمل کرے گا، کس طرح کرے گا، کون کروائے گا، یہ ساری اچھے خاصے مسائل ہیں، تو جس پر دنیا میں کئی کام ہو رہا ہے، خاص کر ہمارے ملکوں میں اس پر کام کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ تو ہم اپنی آواز یہاں اٹھا رہے ہیں اور اس کو ہم آگے پہنچائیں گے۔ اور غلام صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ السلام علیکم۔ میں غلام احمد، وائس چیئرمین استقامت پاکستان، عرض کر رہا ہوں کہ شروع میں جب یہ صنعتیں لگی اور صنعتی انقلاب آیا تو مزدوروں سے 17 18 گھنٹے کا کام لیا جاتا تھا، جو کہ بہت ناجائز تھا۔
اور اس کی پاداش میں یعنی مزدوروں نے کچھ قربانیاں دی تو ان کے لیے ایک پروگرام یعنی مقرر کیا گیا کہ وہ 8 گھنٹے سے زیادہ یعنی کام نہیں کریں گے. اور پاکستان میں نے دیکھا کہ BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ میں یعنی پوری فیملی کو ہتھ کڑیاں لگا کر کام لیا جاتا ہے اور یعنی اپنی مرضی سے، اور ان کے جو کارندے ہیں وہ ان کے سر پر کھڑے ہو کے وہ کام کرواتے ہیں، جو کہ ایک درندگی ہے، انسانیت نہیں ہے. تو میری یہ استدعا ہے کہ دنیا میں یعنی مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور انسانوں کی برابری ہونی چاہیے. جی، ہم اس کے ساتھ ہی گفتگو کو اختتام پذیر کرتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، آپ اس گفتگو کو آپ اختتام پذیر کرتے جی، ہیں. اس گفتگو ہم ختم کرتے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. شکریہ.